رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری قرآن پاک کی تلاوت اور باقی جو بھی ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا وغیرہ، وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہمیں قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. اور میں نے دو باتیں کہی تھیں قبولیت کے لیے. ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک تو استغفار کرنی ہے، ہم نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اور بہت رہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ انشاءاللہ ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ، ہم یہ گناہوں کو جو ہم نے چھوڑا ہے رمضان میں، ہم نے رمضان کے بعد بھی نہیں کرنے. جو ہماری کوتاہیاں رمضان سے پہلے تھیں اور ہم توبہ کر چکے رمضان کے اندر، ان گناہوں کو نہ کرنے کو، ان کوتاہیوں کو نہ کرنے کو، اب یہ کوتاہیاں، یہ کمیاں، یہ گناہ میں نے رمضان کے بعد بھی نہیں کرنے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینوں کے بھی رب ہیں. اور صرف ہمیں رمضان کے اندر نیک نہیں بننا، تقوی والا نہیں بننا، بلکہ رمضان تو ایک ایکسرسائز تھی کہ کس طریقے سے ہم تقوی والے بن جائیں اور ہم اس تقوی کو باقی 11 مہینوں میں استعمال کر سکیں. تو تقوی انسان کو قبولیت دلواتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقین سے. تو استغفار کمی کوتاہیوں پہ، اور ساتھ میں تقوی کا عزم کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. تو انشاءاللہ ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ قبول ہو جائیں گے. اور یہ بات میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے کرنے کے بعد، استغفار اور تقوی کا عزم کرنے کے بعد، پھر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا. کچھ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی روزے رکھنے کی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تراویح پڑھنے کی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری توفیقیں دی ہیں تو اب اللہ سے یہ امید بھی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ قبول ہو گئی. نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. کسی کے دل میں ذرہ برابر نا امیدی نہ ہو، قطعاً. کہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایز لانگ ایز دل کے اندر تکبر نہیں تھا، استغفار کی کیفیت تھی اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر چکے، اب پورا امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے قبول کر لیا. ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہماری تراویح قبول ہو گئی، ہماری صدقات قبول ہو گئے، ہماری تہجد قبول ہو گئی، ہماری تلاوت قبول ہو گئی. کمیاں ہیں، کمیاں تو ہمیشہ رہیں گی. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان بہت خطا کرتا ہے، لیکن جو خطا کرتے ہیں بہت سارے، اس میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کا اہتمام کرتا ہے. توبہ ہم نے کی، غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہ تو انسانی فطرت ہے. تو جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والے رب ہیں. کوئی شخص بھی نا امید نہیں ہو، پلیز. ایک امید لگی رہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے امید لگا کے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے.
غلطی ہوئی معافی مانگی، کھڑا ہو گیا، پھر چل پڑا، محنت کی، مجاہدہ کیا، کوشش کی، اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھ گیا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ نہ جیسے میں نے پہلے کہا، نہ ایسا ہو کہ بالکل بے خوف ہو کے بیٹھ جائیں، اس سے تکبر آتا ہے، اور نہ یہ ایسا ہو کہ نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، اس سے مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، قل کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل فرسٹ پرسن ڈسکشن پہ آ گئے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہہ دیں، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو گئے کہ یا عبادی، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اب اس بندہ سوچے کہ جی میرے بندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی تقوی، پرہیزگار، تہجد گزار، ساری رات نماز پڑھنے والے، اور پتہ نہیں کیسے اللہ کے اولیاء سے خطاب ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اسراف کیا ہے، اپنی جانوں کے معاملے میں حد سے گزر گئے، دوسرے الفاظ میں ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی گناہ کیے۔ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، سنو لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بیکاز اللہ کی ذات وہ ہے جو بہت مغفرت کرنے والی بھی ہے اور بہت رحمت کرنے والی بھی ہے۔ ایک شرط، توبہ کر لیں، پکی توبہ، سچی توبہ، تقوی کا عزم کر لیں، اور جو کیا اس کی کمی کوتاہی پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر پوری امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال انشاءاللہ قبول کر لیے۔ کوئی نا امیدی دل کے اندر نہ آئے، بالکل کوئی نا امیدی دل کے اندر نہ آئے۔ اس غفور الرحیم رب سے کیا نا امیدی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں ودود ہوں، میں وہاب ہوں، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، اور ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں اللہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو سب لوگوں نے جنہوں نے محنت کی ہے رمضان کے اندر، میں سب سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ امید لگا کے بیٹھ جائیں۔ جنہوں نے محنت نہیں کی، ابھی بھی رمضان کے 1-2 دن باقی ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ 2 دن جتنے بھی رہ گئے اس میں محنت کر لیں، اس میں محنت کر لیں۔ 1 تاک رات باقی ہے، اور نائٹ 29ویں کی، اس میں محنت کر لیں، اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، جو گناہ کیے اور رمضان میں بھی جاری رہے اس سے بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور عزم کر لیں یا اللہ رمضان ابھی جو 2 دن رہ گئے ہیں اور رمضان کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی ذات جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی معرفت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کا کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے۔ تو آپ بھی نا امید نہ ہو، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، تقوی کا عزم، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لیں۔ كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے روزے رہ جاتے ہیں، جو بڑی عمر کی خواتین نہیں ہوتی، ان کو منتھلی حیض آتا ہے، اور اس میں ان کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں، ہر ایک کی مختلف عادت ہوتی ہے، 3 4 5 7 8 جتنے بھی۔ تو روزے
اب میں قضا کب کروں؟ کیا قضا کرنا فوری لازم ہے یا اس میں کچھ تاخیر کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ روزوں کی قضا میں تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو جائے قضا اتنا بہتر ہے، کیونکہ انسان کی عمر کا کیا بھروسہ ہے۔ ہم لوگ اللہ کے پاس اس حال میں نہیں جانا چاہتے کہ ہمارا ادھار ہو اللہ سے، تو یہ اللہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا ادھار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا کر لیں، کیونکہ پھر سستی بھی چڑھ جاتی ہے، پھر ڈیلے ہو جاتا ہے معاملہ۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سالوں کی قضائیں باقی رہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی رکھی نہیں، کیونکہ وہ یہی کرتے رہیں کہ تاخیر، اچھا کل، اچھا پرسوں، اگلے مہینے، 2 مہینے بعد، تو وہ پورا سال گزر جاتا ہے۔ یہی شیطان کرتا ہے، پھر وہ اگلا سال آ جاتا ہے، اس میں بھی مہینے میں ان کے روزے رہ جاتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اور ویسے تو پریگننسی ایز سچ بائی اٹ سیلف کوئی عذر نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی پریگننسی میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کسی حال میں آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، ان کے بھی روزے رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دودھ پلانے والی مائیں، وہ بھی جیسے عام حالات میں تو ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کسی صورت میں کہہ دیں کہ آپ کو پینا ہی پینا ہے ورنہ آپ فیڈ نہیں کر سکتے بچے کو، تو ان کے بھی کچھ روزے رہ جاتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ بریسٹ فیڈنگ اور پریگننسی بائی اٹ سیلف خود سے روزے کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے، اسی وقت ہے جب کہ آپ کو یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہو، بس۔ خیر، تو روزے رہ جاتے ہیں، پھر وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تو پھر بہت سارے پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے روزے رکھ لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو جائے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی تاخیر اگر کسی وجہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جلدی رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم